نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے انسان غور کر، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا تو تو قیامت کا منکر ہو گیا۔ افرأیتم ما تمنون، سر یہ اب وہ دلائل ہیں جو میں نے ہو کریٹڈ گاڈ والے لیکچر میں کور کیے تھے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اس انداز میں آئی ہیں جو پورے قرآن میں ایسے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایگزسٹنس کے اوپر دلائل دے رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، تو اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا تھا، تو نے قیامت کے دن کا ہی منکر ہو گیا کہ میں جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا کہ میں تجھے دوبارہ نہیں زندہ کر سکوں گا۔ تو اب سن، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا اور تو قیامت کا منکر ہو گیا، تصدیق کیوں نہیں کرتا قیامت کے دن کی؟ افرأیتم ما تمنون، بتاؤ جو تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس قطرے کو انسان بنا کر ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں، علی ان نبدل امثالکم، تمہاری مثل۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کئی ایک تشریحات کی گئی ہیں، میں آسان فہم سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حائل ہیں، موت کو ہم نے جو ہے وہ تمہارے درمیان ایک وقفہ بنا دیا، یعنی ایک تم نے دنیا کی زندگی گزاری، اس کے بعد ایک موت کا وقفہ اور پھر آخرت کی زندگی، یہ ہم ہی سب کچھ لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ کانسٹنٹ ہے، ہم بدل رہے ہیں، ہماری سوچ ہماری روح نہیں بدلی لیکن ہمارا جسم بدل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہاری نافرمانیوں کے سبب تمہیں تباہ و برباد کر کے کوئی نئی مخلوق آباد کر دے، اگر اس کا مقصد یہی ہو کہ زبردستی تمہیں جو ہے وہ تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اگر ہم چاہیں تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں اور تم کو کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی کتا بنا سکتے ہیں تمہیں، خنزیر بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جس رب نے تمہیں ایک بے قدر منی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، وہ تمہیں گلے سڑے ہوئے اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ کر کے مکمل انسان نہیں بنا سکتا؟ افرأیتم ما تحرثون، بھلا تم نے کبھی غور کیا کہ جو تم کھیتی بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس دانے کو اگا کے تم بڑا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اوئے ہائے ہائے، سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کسان تو بکھیر کے چلا جاتا ہے اور وہ ایسے اوپر سے ہی وہ پھینک رہے ہوتے ہیں بیج، اگر ایک ایک بیج کو اندر اندر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے، ایک بے قدر بیج جو ہے وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون نکال رہا ہے اسے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو ساری کھیتی کو چورا چورا ہی بنا دیں اور تم کفے افسوس ہی کرتے رہو، یعنی تم بو کے گئے ہو، پانی بھی ڈالا ہے، کچھ نکلے ہی نہ، گارے سارے کا سارا چورا ہی اس میں سے نکلے، تم کیا کر سکتے ہو؟ خدا کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ انا لمغرمون، اور پھر تم کو ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے، یعنی اتنی محنت کی تھی، آؤٹ پٹ زیرو، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب رہ گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ سر صرف پانی ختم ہو جائے نا تو دنیا سے ساری زندگی ختم ہو جائے، اور کچھ ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو پانی کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے نا، اگر چھوٹا سا کام کر دیں کہ اس پانی کو ہم کھاری بنا دیں، سخت کڑوا نمکین، تو پھر بھی تمہارے قابل تو نہیں رہے گا۔ سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے، عام بندوں کو نہیں پتا، ادھر نا سمندر میں جو کشتیوں میں بیچارے تو وہ کئی پیاس سے ہی مر جاتے ہیں، تو لوگ مجھے اگلے دن بچہ ہی پوچھا تھا کہ بابا پانی کیوں نہیں سمندر کا پی لیتے؟ میں نے کہا سمندر کا پانی پی کے تو موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو نمکین ہوتا ہے، وہ تو کاٹ دیتا ہے ہر چیز کو، پینے والا پانی تو نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو نمکین بنا دیں تو وہ تمہارا پانی بھی کام کا نہ رہے۔ فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے غور کیا جو آگ تم سلگھاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ سر اس درخت کے اندر جو اللہ نے آگ رکھ دی ہے، ایک تو خاص عرب کے علاقے میں درخت پایا جاتا ہے نا جس کے پتوں کو رگڑیں تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، ہر درخت کے اندر پوٹینشلی آگ موجود ہے۔ آپ دیکھیں
جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے E=mc²، کہ انرجی اور ماس ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. ابھی تک سائنس صرف یا ہم فزیکل فنومینا سے میس کو انرجی میں کنورٹ کر سکیں، انرجی کبھی میس میں نہیں کنورٹ ہوئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ لکڑی جلائیں اور اس میں سے آگ نکلے، وہ ہیٹ، اس آگ سے دوبارہ لکڑی بنی ہے کبھی؟ لیکن سائنس کہتی ہے یہ پاسبل ہے، یہ ریورسیبل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاسبل کیا ہوا. سر روزانہ جو ہے وہ جناب ملینز آف ٹن لکڑی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے. دیکھیں نا، اس روشنی سے ہی پتے جو ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، اور ایک بیج بوتے ہیں اور اتنی بڑی لکڑی بن جاتی ہے. تو اللہ تمہارا یہ لکڑی تم نے پیدا کی، ہم نے. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے. یعنی ان درختوں کے اندر یہ نصیحت ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنے ہیں، مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اس کی چھاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ آگ دنیا سے ختم ہو جائے تو آپ کوئی چیز پکا کے کھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے. آگ زحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اے نبی تسبیح کیجئے اپنے رب کے عظیم نام کی جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں، بلیک ہولز. یہ آج سائنس بتا رہی ہے سر، اور اللہ نے اس کا اشارہ بھی اس میں دے دیا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھ سکو تو ہم نے بہت بڑی قسم یاد کی ہے. ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے، بلیک ہولز تو اب آ کے دریافت ہوئے ہیں نا، جن میں پوری پوری گلیکسیز غائب ہو جاتی ہیں. تو اللہ ہمارا ہے کہ وہ جہاں ستارے غائب ہو جاتے ہیں ان بلیک ہولز کی قسم مراد یہ ان کے کریٹر کی قسم، پیدا کرنے والے کی. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے. فی کتاب مکنون، جو اس لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس لوح محفوظ میں اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ فرشتے. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے اس رب العالمین کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے.